गाड़ी अलिफ खान सर उठा के जाना चाहता हूँ। उसकी जान ले ली और मुझसे बकवास करता है। मुझसे हम कौन लीडर जंगलियों का खून है? दोस्तों की खान का सरदार अगले 100 साल तक शेर दिल को ही रहना है। होने वाली बिल्ली को तुम तो अकेले कराएगा। गड़ी सामने शेर हो यहाँ बिल्ली बिल्ली। न्यू एपिसोड में न्यू ट्विस्ट आ चुका है। ज़ाफ़रान खान की हकीकत तुर्सम खान के सामने आ चुकी है। किस तरीके से हुआ है ये सब कुछ आइए जानते हैं इस वीडियो में। तुर्सम खान जो कि हमेशा से अपने मामू पर अंधा एतमाद करता हुआ आया है, लेकिन अब उसे पता चला है कि जो कुछ भी उसकी वजह से गलत हुआ है वो असल में उसके मामू ज़ाफ़रान खान ने किया है। यहाँ तक कि वो तो उसकी माँ का भी मुजरिम है। और यही नहीं, हमेशा जो कुछ भी गलतियां होती आई हैं माजी में, उसके बहुत सारे औराक खुलते जा रहे हैं और अब ज़ाफ़रान खान ही विलन है इस ड्रामे का, ये भी पता चलता जा रहा है। सोहराब खान बदला ले रहा है ज़ाफ़रान से, क्योंकि वो शेर दिल को भी इस बात पे अपना दुश्मन समझ बैठा था। उसे लगता था कि शेर दिल वालों ने तुर्सम खान को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि वो उसके बाप के कातिल का भांजा है। लेकिन सरबुलंद और शेर दिल उसे अपना भाई समझते हुए दिलो जान से एक्सेप्ट कर चुके थे, और यही हाल था बी जान का भी। इसीलिए सोहराब खान ने इंतकाम लेने के लिए शेर दिल को ही रास्ते से हटा दिया। तुर्सम खान ने जब मुदस्सिर का कत्ल किया वो उसकी अपनी ज़ाती इंतकाम था, क्योंकि वो रबिया को किसी और का नहीं देख सकता था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रबिया अब भी मुदस्सिर से ही मोहब्बत करती है बजाय तुर्सम खान के, और तुर्सम खान पागलों की तरह अभी तक रबिया को ढूंढ रहा है। उसे यही लग रहा है कि अब मुदस्सिर रास्ते से हट गया है तो अब शायद रबिया उससे मोहब्बत करने लग जाएगी, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रबिया के दिलो जान में तो मुदस्सिर बस चुका है। और तो और रबिया को इस बात का गिल्ट भी मारे दे रहा है कि अगर वो मुदस्सिर से शादी ना करती तो शायद आज मुदस्सिर जिंदा होता। इस बात का इजहार जब वो बानो से करती है तो बानो से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक शख्स का वक्त मुकर्रर है, लिहाजा रबिया मुदस्सिर के बारे में इस तरीके से ना सोचे। और ये भी तो सोच सकती है रबिया कि मुदस्सिर ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है, तो फिर रबिया को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से मुदस्सिर की कुर्बानी रायगा ना जाए। तुर्सम खान को जब ये पता चलेगा कि उसकी माँ का मुजरिम और उसके बाप का कातिल भी कोई और नहीं उसका मामू है, और ज़ाफ़रान खान सिर्फ गड़ी अलिफ खान में बाइज़्ज़त दाखिल होने के लिए सारी ज़िंदगी ये पैंतरे चलाता आया है और उन लोगों को तंग करता आया है, जिसका बाइस बनता आया है हमेशा से तुर्सम खान। लेकिन सरबुलंद ने कभी भी तुर्सम को नफ़रत की निगाह से नहीं देखा। अब जब रबिया को बचाने के लिए तुर्सम और सरबुलंद एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या उस वक्त तुर्सम को उन बातों का एहसास होगा कि जैसे सरबुलंद ने हमेशा उसे भाई का दर्जा दिया है, लेकिन भाइयों जैसे दोस्त के कत्ल के बाद शायद अब तुर्सम को माफ़ ना कर पाए सरबुलंद, क्योंकि पहले शेर दिल और अब मुदस्सिर दोनों को खो चुका है सरबुलंद, और ये जो उसकी ज़िंदगी के दुख हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी हैं, और इसीलिए अब वो रबिया का भी भरपूर साथ दे रहा है। और रबिया अभी तक तुर्सम के बारे में सरबुलंद को नहीं बता सकी है, लेकिन अब फेस टू फेस सरबुलंद ने पूछ लिया है कि आखिर मुदस्सिर का कातिल कौन है। इधर सोहराब रबिया की हवेली में आमद के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि सोहराब ये चाहता है कि सरबुलंद की किसी से भी शादी ना हो, ना ही उसकी नस्ल आगे बढ़े। इसी तरीके से आगे चलकर सोहराब और उसके बेटे को इस गड़ी अलिफ खान की सरदारी मिल सकती है, और इस सब में बानो का क्या होगा इसके बारे में सोहराब ने नहीं सोचा है, क्योंकि अभी तक तो वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेता आ रहा है और अब भी आगे कोई ना कोई चाल चलने वाला है। क्या होगा जब बानो
اور سر بلند پر سہراب خان کی حقیقت کھلے گی، کیونکہ بانو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن جب سر بلند کو یہ حقیقت پتہ چلے گی تو وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا بانو کو۔ اس وقت بانو کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا بانو اپنے بھائی کے خلاف سر بلند کا ساتھ دینے والی ہے، یا پھر وہ سر بلند کو ہی غلط سمجھے گی کہ وہ ربیہ کی وجہ سے اسے اس کے بھائی کے خلاف کر رہا ہے؟ آنے والے ایپیسوڈ میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹ آنے والے ہیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور اس ڈرامے کے ہر ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگ کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتانا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مدثر کی موت کا بدلہ ربیہ کو لینا چاہیے یا پھر ربیہ کو ایک مظلوم لڑکی بن کر سائڈ پر ہو جانا چاہیے۔ ربیہ کا جو کردار ہے اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ربیہ بھی آگے چل کر ایک ہیرو والا کردار پلے کرنے والی ہے، اور ترسم خان کی موت بھی ربیہ ہی کے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ میری رائے ہے، آپ بھی اپنی رائے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر بلند جو کہ شہری علاقے سے آیا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ پیس کی باتیں کرتا آیا ہے ہمیشہ سے سر بلند، اور سب لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ اس میں سرداری والی کوئی بات نہیں ہے، کیا سمجھداری سے چلتے ہوئے سر بلند اپنے علاقے گڑھی الف خان میں کوئی تبدیلی لائے گا اور بانو اس کا ساتھ دے گی، یا پھر بانو روایتی عورتوں کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ دینے کے ساتھ سر بلند کے خلاف ہو جائے گی؟ آگے والی اسٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ہر ایک کردار کھلتا چلا جا رہا ہے۔ زعفران خان اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محبوب بیوی اسی کی قید میں ہے۔ یہ کہانی تو آگے چل کر کھلے گی کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور زعفران خان کی قید میں ایسا کون ہے کہ جس کے باہر آتے ہی کہانی بالکل ہی نیا رخ اختیار کر لے گی؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے کامنٹس میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ڈرامہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے۔ سجل علی کی بہترین اداکاری، مدثر کی موت کے بعد جو ایپیسوڈز آئے ہیں اس میں سجل علی نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی گنی چنی بہترین ایکٹریسز میں سے ایک ہیں۔ اور اس ڈرامے میں کس کردار کی اداکاری آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور شیر دل کی موت کا آپ کو کتنا افسوس ہوا، ساری باتیں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آگے یہ بھی بتائیں کہ کس ڈرامے پر آپ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ شکریہ۔ نیو ایپیسوڈ میں نیو ٹویسٹ آ چکا ہے۔ زعفران خان کی حقیقت ترسم خان کے سامنے آ چکی ہے۔ کس طریقے سے ہوا ہے یہ سب کچھ، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ترسم خان جو کہ ہمیشہ سے اپنے ماموں پر اندھا اعتماد کرتا ہوا آیا ہے، لیکن اب اسے پتہ چلا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی وجہ سے غلط ہوا ہے وہ اصل میں اس کے ماموں زعفران خان نے کیا ہے، یہاں تک کہ وہ تو اس کی ماں کا بھی مجرم ہے۔ اور یہی نہیں، ہمیشہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوتی آئی ہیں ماضی میں اس کے بہت سارے اوراق کھلتے جا رہے ہیں، اور اب زعفران خان ہی ولن ہے اس ڈرامے کا، یہ بھی پتہ چلتا جا رہا ہے۔ سہراب خان بدلہ لے رہا ہے زعفران سے، کیونکہ وہ شیر دل کو بھی اس بات پہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شیر دل والوں نے ترسم خان کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، جبکہ وہ اس کے باپ کے قاتل کا بھانجا ہے، لیکن سربلند اور شیر دل اسے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے دل و جان سے ایکسیپٹ کر چکے تھے، اور یہی حال تھا بی جان کا بھی۔ اسی لیے سہراب خان نے انتقام لینے کے لیے شیر دل کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ ترسم خان نے جب مدثر کا قتل کیا وہ اس کی اپنی ذاتی انتقام تھا، کیونکہ وہ ربیہ کو کسی اور کا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ربیہ اب بھی مدثر سے ہی محبت کرتی ہے بجائے ترسم خان کے، اور ترسم خان پاگلوں کی طرح ابھی تک ربیہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے یہی لگ رہا ہے کہ اب مدثر راستے سے ہٹ گیا ہے تو اب شاید ربیہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ربیہ کے دل و جان میں تو مدثر بس چکا ہے، اور تو اور ربیہ کو اس بات کا گلٹ بھی مارے دے رہا ہے کہ اگر وہ مدثر سے شادی نہ کرتی تو شاید آج مدثر زندہ ہوتا۔ اس بات کا اظہار جب وہ بانو سے کرتی ہے تو بانو سے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک شخص کا وقت مقرر ہے، لہٰذا ربیہ مدثر کے بارے میں اس طریقے سے نہ سوچے۔ اور یہ بھی تو سوچ سکتی ہے ربیہ
کہ مدثر نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے تو پھر ربیہ کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مدثر کی قربانی رائگاں نہ جائے۔ ترسم خان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کا مجرم اور اس کے باپ کا قاتل بھی کوئی اور نہیں اس کا ماموں ہے، اور زعفران خان صرف گڑھی الف خان میں باعزت داخل ہونے کے لیے ساری زندگی یہ پینترے چلاتا آیا ہے اور ان لوگوں کو تنگ کرتا آیا ہے جس کا باعث بنتا آیا ہے ہمیشہ سے ترسم خان، لیکن سربلند نے کبھی بھی ترسم کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اب جب ربیہ کو بچانے کے لیے ترسم اور سربلند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے تو کیا اس وقت ترسم کو ان باتوں کا احساس ہوگا کہ جیسے سربلند نے ہمیشہ اسے بھائی کا درجہ دیا ہے، لیکن بھائیوں جیسے دوست کے قتل کے بعد شاید اب ترسم کو معاف نہ کر پائے سربلند، کیونکہ پہلے شیر دل اور اب مدثر دونوں کو کھو چکا ہے سربلند، اور یہ جو اس کی زندگی کے دکھ ہیں وہ ناقابل تلافی ہیں، اور اسی لیے اب وہ ربیہ کا بھی بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اور ربیہ ابھی تک ترسم کے بارے میں سربلند کو نہیں بتا سکی ہے، لیکن اب فیس ٹو فیس سربلند نے پوچھ لیا ہے کہ آخر مدثر کا قاتل کون ہے۔ ادھر سہراب ربیہ کی حویلی میں آمد کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ کون ہے، کیونکہ سہراب یہ چاہتا ہے کہ سربلند کی کسی سے بھی شادی نہ ہو، نہ ہی اس کی نسل آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر سہراب اور اس کے بیٹے کو اس گڑھی الف خان کی سرداری